सैयद मोहम्मद अली साहब, सर कुछ हमने गुफ्तगू आर्टिकल 243 से मुतल्लिक हफ्ते के रोज़ भी की थी, आपने बड़ी अच्छी तरह हमें समझाया भी। लेकिन सर एक और सवाल जो जहन में आता है कि सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर होने से फोर्सेस के अंदर क्या आपके ख्याल में बेहतरी आएगी या इससे बदएतमादी भी पैदा हो सकती है? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो माशरा है और जो हमारा तजुर्बा है, उसमें हम रैंक को, स्टेटस को और जो ओहदा होता है और अपॉइंटमेंट होती है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, अगर हम एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे जो जंगी हर्ब को पढ़ता रहा है, पिछले 4-5 हज़ार साल को आप स्टडी करें, तो देखिए जंग के जो अंदाज हैं उनमें बहुत तब्दीलियां आई हैं। पिछले 100-200 साल में बहुत तेज़ी से आई हैं। तो आपने देखा कि पहले तो जंग होती थी, एक ग्राउंड में होती थी और जो जीत जाता था वो पता चलता था कि आपका एक नया बादशाह आ गया। तो बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी हुई, करोड़ों लोग मरे उसमें, और उसका बड़ा पूरी दुनिया का जो फोर्स स्ट्रक्चर और कमांड स्ट्रक्चर था वो उसी तजुर्बे के पेश नज़र बना। फिर फास्ट फॉरवर्ड आप आ जाएं, हमारी 65 और 71 की जो जंगें हुई, उसमें भी हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसी के नतीजे में उसी तजुर्बे के पेश नज़र जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर बनाया गया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया। लेकिन अब हम जिस इर्तिका के स्टेज पे पहुंचे हैं वो फॉर पाकिस्तान पर्टिकुलरली बुनियानुल महसूस का तजुर्बा है, लेकिन उससे पाकिस्तान की लीडरशिप में ये एहसास बढ़ा है कि ये सिर्फ बुनियानुल महसूस नहीं है जो कि 7-8 डोमेन्स का ऑपरेशन था, लेकिन इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, चीन में। अच्छा, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ सिविल मिलिट्री डिबेट से भी। देखें, चाइना का जो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी का निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल सेंट्रलाइज सिस्टम है पुतिन साहब का। बरतानिया तो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी समझी जाती है, तो वहां भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अमेरिका पूरी दुनिया में उसकी कमांड्स मौजूद हैं, लेकिन वहां पे भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो सेंट्रलाइजेशन का जो मैं क्विक पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं इब्तदाई तौर पे अलीना, वो ये है कि इसका ताल्लुक सिविल मिलिट्री रिलेशंस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से ज्यादा असल मकसद ये है कि तमाम डोमेन्स का जो मिलिट्री पावर है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कैपेबिलिटीज हैं और फोर्सेस हैं, उनको एक सेंट्रलाइज कमांड के तहत लाया जाए, ताकि फैसला साजी तमाम एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके, तमाम ऑप्शंस को कंसिडर करके और फौरी तौर पर हो सके। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज कि आप देखें, भारत का हमसे जो डिफेंस बजट है वो 8-9 गुना ज्यादा है। हम उससे compete नहीं कर सकते टैंक फॉर टैंक, फाइटर फॉर फाइटर, नेवी का बड़ा इंटरेस्टिंग है जिन ममालिक की आपने एग्जांपल दी। मैं सिर्फ एक पॉइंट मेक कर लूं, तो हमारी मजबूरी है कि वी कैनॉट अफोर्ड बट टू बी एफिशिएंट। तो हमने ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स में बहुत एफिशिएंसी उसी वक्त हासिल करेंगे कि अगर एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो। और आखिरी 2 बातें कि इसमें जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग है या ऑपरेशंस का कंडक्ट है ड्यूरिंग वॉर, वो उसी तरह रहेगा। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं हमारी, उसमें भी न्यूक्लियर फोर्सेस के हवाले से भी उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सीडीएफ की राय से, मुशावरत से उसी तरह प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और उसके हवाले से पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार जो है अल्टीमेटली फ्रांस को नहीं दी जा रही है। ये आर्मी जो है वो एयरफोर्स और नेवी के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन या सर्विस डोमिनेट नहीं कर रही है। अच्छा। ये मैं आपको क्विक एग्जांपल दे देता हूं जो मौजूद है अमेरिका के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं कि जो सर्विसेज चीफ होते हैं ना, जिस तरह आर्मी चीफ होता है, नेवल चीफ होता है, एयर चीफ होता है, ठीक है, वो उनका काम बुनियादी तौर पे रिसोर्सेज को मेंटेन करना, ट्रेनिंग देना, ये सारे असबाब को फराहम करना है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या टेक्निकल रिसोर्स हो। लेकिन अगर जंग होती है, लेट्स से सेंटकॉम के डोमेन में होती है, सेंटकॉम पाकिस्तान से लेके मिस्र तक का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पिछले 25 साल में सारी जंगें लड़ी गई हैं, इराक हो, यमन हो, अच्छा शाम हो, अफगानिस्तान हो। तो जो सेंटकॉम का चीफ होगा वो एक तरह का आप समझें कि इस रीजन के अंदर कमांडर है। उस रीजन के अंदर जो एयरफोर्स है, नेवी है,
اسٹریٹجک فورسز ہیں، سیٹلائٹ فورسز ہیں، سائبر فورسز ہیں، انٹیلیجنس سیٹلائٹس ہیں، وہ تمام تر چیزیں اس ریجن کے اندر اس کمانڈر کے انڈر ہوگی. اب وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ وار کو پلان کرے گا اور وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا تینوں سروسز سے کہ جناب مجھے اتنے فائٹر چاہیے، مجھے اتنی سبمرینیں چاہیے، مجھے اتنے کمانڈوز چاہیے، مجھے اتنی سیٹلائٹس چاہیے. وہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے طور پہ آرگنائز کر کے اس کو کنڈکٹ کرے گا، پلان کرے گا. ہم بھی اب اسی طرف جا رہے ہیں اور اس کی مجبوری علینا یہ ہے کہ آپ کا مشرقی ہمسایہ آلریڈی اس پہ جا چکا ہے. ہمارے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی 3 الگ الگ جنگیں لڑیں، پلان کریں اور کنڈکٹ کریں. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کہ یہ برانچ کو یا ایک آرم فورس کو اس میں جو پروویژن آپ کے تشویش کو ایڈریس کرنے کے لیے علینا رکھی گئی ہے وہ یہ ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں فیلڈ مارشل ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے آرمی کا، اسی طرح ایڈمرل آف دی فلیٹ ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے نیوی کا، اور اسی طرح مارشل آف دی ایئر فورس ایک 5 سٹار عہدہ ہوتا ہے ایئر فورس کا. تو یہ اس میں ان بلٹ ہے انہیرنٹلی یہ پاسبلٹی کہ فیوچر میں جو کمانڈر ہے، جو سی ڈی ایف ہے، کمانڈر آف ڈیفنس فورسز، وہ تینوں سروسز میں سے ہو سکتا ہے. آرمی کی ایک پری ایمیننس کانٹیننٹل کلچر میں جو نیچر آف تھریٹ اس وقت پاکستان فیل کر رہا ہے، خاص طور پہ ان نیشنل سیکیورٹی میں، ٹیررزم کے حوالے سے، بھارت کی ایکسپینشن کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک پری ایمیننس رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اور ہماری یہ بھی ایک حقیقت ہے علینا کہ ایک مخصوص سول ملٹری ریلیشنز کی تاریخ رہی ہے جس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی، لیٹ می کوٹ، میری اس میں کئی دفعہ آرمی چیف سے بھی بات ہوئی، میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس رات بھارت نے پاکستان پہ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا، مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ میری ایئر چیف سے، یہ ایئر چیف اور نیول چیف اور آرمی چیف ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوارڈینیشن پلاننگ کیسے تھی، تو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ میری رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک 97 دفعہ بات ہوئی ہے ایئر چیف سے 10 گھنٹے کے اندر. تو میں نے لائٹ نوٹ میں ان کو کہا بھئی آپ ایک ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کیوں نہیں کرتے، آپ ایک دفعہ اتنی دفعہ فون کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آئی ایگری وتھ یو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر پلاننگ بھی مربوط ہوگی تو فیصلے بر وقت اور بہتر ہو سکیں گے، ایفیشنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ارشاد بھٹی صاحب، ویو سیوڈ یو فار دا لاسٹ، کیونکہ سر آپ نے نہ صرف یہ باقی ساری سب کی تجویز سنی، پھر مختلف آراء آئی ہیں. یہ بتائیے گا سر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر، چاہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہو یا پھر دیگر جو اس میں ترامیم کی گئی ہیں، آپ متفق ہیں کسی چیز سے یا آپ کو سب چیزوں پہ اختلاف ہے؟ میڈم شیخ، رفیع رضا صاحب کا شعر ہے، اور یہ آئینی عدالت، ججوں کے تبادلے اور جوڈیشری کے حوالے سے کہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا، یہ حکومت کی نظر کرتا ہوں یہ شعر، تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے. اور منظر بھوپالی صاحب کا شعر بھی حکومت کی نظر، آپ ہی کی ہے عدالت، آپ ہی منصف بھی ہیں، یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون. سوال پر آنے سے پہلے میڈم شیخ کہ کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک دو موقعوں کو چھوڑ کر جب عدلیہ کی خود مختاری پر حملہ ہوا، ملک پر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی. اور میڈم شیخ کیا معصومانہ سوال ہے آپ کا، بلکہ کیا ظالمانہ سوال ہے آپ کا کہ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی محدود کرے گی یا عدالتی نظام میں بہتری لائے گی. کیا معصومانہ اور ظالمانہ سوال ہے میڈم شیخ. اس بھول پن پر تو میری 7 جنم اگر مجھے ملیں تو وہ بھی قربان. آج ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولے، ہم تو ویسے ہی بیچارے بیٹھے ہیں یہاں، اور اس پر عدالت میں کہہ کے لگے. اگر تو یہ بہتری لاتی تو کبھی بھی نہ منصور علی شاہ صاحب کہتے کہ ہم تو ایسے ہی یہاں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتری آ چکی ہوتی، 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم جو آئے گی منظور ہوگی، یا 26ویں جو آ چکی، تو یہ سارے جو قانون کے دماغ ہیں، جن مخدوم علی خان صاحب یا اور بڑے، جن پر آپ کوئی یہ نہیں لگا سکتے کہ وہ فلاں دھڑے کے ہیں،
وہ خط نہ لکھتے اور یہ نہ کہتے کہ بڑے نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں۔ میڈم شیخ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1956 سے لے کر اب تک پہلی بار سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت کی متحد ہو جائے گی، اور غالباً پہلی بار ججز تقرری، ججز مانیٹرنگ، ججز تبادلے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کے ہاتھ میں یا حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ میڈم شیخ، ذرا اپنے تھوڑا سا اپنی میموری کو ریوائنڈ کریں، کیا 26ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی تھی، کیا وہ عدلیہ کی بہتری کے لیے لائی گئی تھی؟ ہمیں مسلم لیگ والوں نے خود بتایا کہ بھائی منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا، یہ تو نظام کو ہی تلپٹ کرنے کے در پہ ہیں، یہ تو پینڈورا باکس کھولنے والے ہیں۔ اور پھر مسلم لیگیوں نے کہا کہ جج تو بڑے منصور علی شاہ صاحب لائق ذہین تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی تنازع میں گھر گئے اور لنگر گپ کی نظر ہو گئے۔ میڈم شیخ، کیا 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے؟ کون کہتا ہے یہ؟ کون سویا ہوا آدمی کوئی کہہ سکتا ہے، یا وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ میرا خیال ہے رتی بھر بھی عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کی خود مختاری کے حوالے سے، بہترین عدلیہ کے حوالے سے پوری دنیا کی مثالوں کو لے لیں اور اس ملک کے حالات کو لے لیں، تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اس سے آزاد اور خود مختار ہو جائے گی؟ اور میڈم شیخ، آخری جملہ، بہترین عدلیہ، عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی خود مختاری، اب یہ ماضی کی باتیں ہیں، ماضی کے قصے ہیں۔ اب تو عدلیہ کا وہ دور شروع ہو چکا ہے میڈم شیخ کہ اب تو مجھے جسٹس منیر معصوم لگنے لگا ہے۔ اور پھر سن لیجئے، تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے۔ آپ خود مختار ہیں سر، آج حکومت والوں، آج اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے، پھر کل دیکھیں گے اور کل ملیں گے آپ سے۔ سر، آرٹیکل 243 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل کہنا چاہوں گا میڈم شیخ، مجھے صرف ایک بات پہ اعتراض ہے، اور وہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو، اس کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ وہ 248 ہے آرٹیکل جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، امیونٹی والا۔ جی اب جو یہ ہے اس پہ مجھے بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ فیلڈ مارشل کے ایک آنر ہے، عزت ہے، آپ نے اس کو آئینی تحفظ دیا ہے، اور دوسرا ایک کمانڈ اس سے بہتر ہوگی، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن علیہ، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو امیونٹی ہے 248 کی پریزیڈینشل امیونٹی، یہ صرف اپنے اختیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان پرسن ہے، مطلب اگر آپ کسی کا قتل کر دو، اگر آپ ڈاکہ ڈال دو، کوئی بھی کرمنل اوفینس ہو، آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، تو اس کی کیا ضرورت؟